اب میں آپ کو تھوڑے سے ڈیٹیل میں کچھ واقعات سناتا ہوں کہ بات یہاں تک پہنچی کیسے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو ایکسپیل دیم، نکالنا پڑا، اور قتل تک بھی بلکہ بات پہنچ گئی کہ ان کے مین کو مروانا بھی پڑا۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ Jews of that time were responsible for the fights between Aus and Khazraj۔ اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں تھیں وہ بار بار اگنائٹ جیوز کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کس طرح؟ سازشی مائنڈز تھے نا، جیسے وہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو لڑانا ہو تو پروپیگنڈا کر دیا، کوئی گرم شاعری پڑھنے لگ گئے، ٹھیک ہے، اگلوں کو اکسانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو جیوز ور سپورٹنگ ون اور دی ادر پارٹی، کچھ جیوز اوس کو سپورٹ کرتے تھے، کچھ خزرج کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ان کا پرانا معاملہ تھا، لڑائیاں کروانا اور لوگوں کو بھڑکانا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ان کے لیے، اسی طرح یہ وہاں پہ رہ رہے تھے۔ معاذ بن جبل اینڈ بشر البراء بن معرور سیڈ کہ ہم نے جوز کو کہا، یہودیوں کو، معاذ بن جبل کا آپ کو پتہ ہے نا، جو ایک بڑے ایمبیسڈر تھے اور دائی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو یمن کی طرف بھیجا تھا اور انسٹرکشن دی تھی کہ وہ معاذ لوگوں میں امید پھیلاؤ، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، آسان باتیں بتاؤ اور لوگوں کو بھگاؤ نہ۔ یہ معاذ بن جبل کو انسٹرکشن تھی۔ تو معاذ کہتے ہیں کہ میں نے اور دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ او پیپل آف جوڈائزم، اے اہل یہود، فیئر اللہ، اللہ سے ڈرو، اینڈ انٹر انٹو اسلام۔ We were hoping, you were hoping for a victory over us۔ آپ کو پتہ ہے جیوز دھمکیاں لگاتے تھے عربز کو کہ وہ مسیحا آئے گا، اس کے ساتھ مل کے ہم تم لوگوں کو قتل کریں گے۔ تو معاذ بن جبل نے انہیں کہا کہ جس کی تم دھمکیاں ہمیں لگاتے تھے وہ تو آ گیا، اور تمہاری بجائے تو ہم ایمان لے آئے، تو تم بھی لے آؤ، ٹھیک ہے؟ اسی سے تو تم ڈراتے تھے ہمیں۔ تو جیوز آگے سے کہتے تھے کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے، حالانکہ انہیں کلیئر تھا کہ یہ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انصار اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھو کتنا آئرونک ہے کہ جب وہ نبی آیا اس پر ایمان سب سے پہلے کس کو لانا چاہیے تھا؟ جیوز کو، کیونکہ انہیں کرسٹل کلیئر تھا۔ لیکن لائے کون؟ ہم، نہ ہمارے پاس کوئی کتاب تھی، ٹھیک ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی نبی آیا ان دا پاس، تو لانے والے کون ہیں؟ ہم۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے بس اسی کو ہدایت آتی ہے، اور اللہ جس کو چوز کر لے بس پھر وہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان سے ایک رپورٹ ہے، ایک ثابت ہے ایک رپورٹ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤس آف مدراس، مدراس ایک یہودیوں کا بہت بڑا جو ہے وہ ہاؤس آف مدراس، یہ کوئی جگہ تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برنگ فورتھ ٹو می دا موسٹ نالجبل امنگسٹ یو، جیوز کو کہا کہ اپنا سب سے بڑا لاؤ میرے سامنے، جو سب سے عالم ہے تم لوگوں میں۔ تو انہوں نے کہا دیٹ وڈ بی عبداللہ بن سوریہ، عبداللہ ہے جی، اس کو ہم لاتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے ساتھ ایلون ہو گئے، دیکھیں سائڈ پر لے کے گئے، سب کے سامنے بات نہیں کی، یہ نبوی اخلاق ہے، ٹھیک ہے؟ سب کے سامنے ایگو آ جاتی ہے، اسی لیے کوشش کی اس سے سائڈ پہ جا کے بات کی جائے، اور پھر اس سے امپلور کیا ریلیجن کے بارے میں، کچھ سوالات کیے، پھر اس کو یاد کرایا، کہا یاد کرو اللہ نے تمہیں من و سلوہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ تم پہ کلاؤڈ بھیجا تمہیں شیڈ کرنے کے لیے، اینڈ سو آن اینڈ سو ورڈ، فرعون سے نجات دی، ٹھیک ہے؟ ساری باتیں ہمارے نبی کو پتہ تھی، وہ بڑا حیران بھی ہوا کہ اتنی ڈیٹیل میں پتہ ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا یس بائے اللہ، ہم پہ اللہ نے احسانات کیے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو جانتا ہے میں اللہ کا رسول؟ اس نے کہا یس بائے اللہ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اور تیرے لوگ مجھ پہ پھر ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اس نے کہا واللہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے ایسے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور چونکہ میرے چیفز نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن نا کھلم کھلا کفر ہے، جب کھلم کھلا کفر آ جائے تو پھر بیچ میں کوئی گنجائش تو نہ بچی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک واقعہ۔ اس کے بعد ایک واقعہ جو ہے نا جی وہ آتا ہے حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، پتہ ہے نا آپ کو، ایکس جیو فیملی سے تھی۔ حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ میں اپنے باپ اور چچا کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی، اور بہت زیادہ مجھے پیار کرتے تھے، اس حد تک کہ بیٹوں سے بھی زیادہ۔ جب وہ گھر آتے تھے تو سب سے پہلے مجھے گلے لگاتے تھے، میرے ساتھ کھیلتے تھے اور میرے ساتھ باتیں کرتے تھے۔
کہتی ایک دن وہ گھر آئے تو ان کا منہ اترا ہوا اور وہ پریشان اور ان کی انرجی ڈاؤن. تو میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے جیسے وہ میرے ساتھ ایز یوزول کرتے تھے وہ نہیں کیا, بالکل مجھے لفٹ نہیں کرائی ان ادر ورڈز. تو میں بڑا حیران ہوئی. تو پھر میں نے ان کی جب باتیں سنی تو میرے جو انکل تھے ابو یاسر, وہ میرے باپ حیی بن اخطب حضرت صفیہ کے والد تھے, اور ابو یاسر جو ہے چچا تھا. تو ابو یاسر نے ان کے باپ کو کہا از اٹ ہی, کیا یہ وہی ہے؟ تو میرے باپ نے جواب دیا یس بائی اللہ, واللہ یہ شخص وہی ہے. تو پھر اس نے پوچھا کہ آر یو شور, تم نے ریکگنائز کر لیا؟ اس نے کہا یس میں نے ریکگنائز کر لیا. پھر اس نے پوچھا بتاؤ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تو میرے باپ نے کہا نہیں کرنا. تو اس نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس نے جواب دیا دشمنی ایز لانگ ایز آئی لیو, اینمیٹی, جب تک میں زندہ ہوں تب تک دشمنی. تو یہ تھا ان کا رویہ, ٹھیک ہے, یہ تھی ان کی نفرت, اور یہ حضرت صفیہ بتا رہی ان کی بیٹی, ٹھیک ہے. تو دیٹ رپورٹ کین ناٹ بی رانگ آبویسلی. اس کے بعد عبداللہ بن سلام کا واقعہ ہے بڑا زبردست. عبداللہ بن سلام کا پتہ ہے, زبردست اسکالر تھے ان کے, جیوز کے, ٹھیک ہے. ان کا جو اصل نام تھا وہ حسین تھا. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا اور چہرہ دیکھا تو میں نے فوراً سے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ نبی ہے اور یہ ایک جھوٹے کا نعوذ باللہ چہرہ نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنٹی کو کہا, خالہ تھی غالباً, کہ یہی نبی ہے, اور میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا رسول کو دیکھ. تو کہتی میری جو آنٹی تھی انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ may Allah disappoint you. By Allah, had you heard of Musa bin Imran coming, you would not have done more. وہ جیلس ہو گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے موسیس کے بارے میں, موسیٰ السلام کے بارے میں جیوز بہت سینسٹیو ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر موسیٰ آتا تو اتنا خوش نہ ہوتا. تو عبداللہ بن سلام نے جواب دیا بڑے تحمل سے, اپنی آنٹی کو سمجھایا دیکھیں اس میں بھی دعویٰ لیسن ہے, ٹھیک ہے. وہ غصہ ہو سکتے تھے, آرگیو کر سکتے تھے. انہوں نے بہت پیار سے مسکرا کر کہا کہ نہیں آنٹی, یہ وہی بندہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ریلیجن لایا, ٹھیک ہے, کوئی نئی بات نہیں لائی. دیکھیں کتنے اچھے سے آرگیو کیا اپنی آنٹی کے ساتھ, رائٹ. تو پھر آنٹی نے کہا کہ سن آف مائی بردر, اے میرے بھائی کے بیٹے, پھپھو تھی, اے میرے بھائی کے بیٹے, از ہی دا پروفٹ دیٹ وی ور پرومسڈ بفور دا ڈے آف ججمنٹ. تو انہوں نے کہا یس ہی از, یہ وہی نبی ہے, یہ وہی رسول ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا. تو ان کی پھپھو نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ عبداللہ بن سلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ, جو جیوز ہیں نا میرے لوگ, خود اپنے لوگوں کا بتا رہے ہیں, جو میرے لوگ ہیں وہ بڑے سازشی ہیں, بڑے کننگ ہیں. تو آپ نہ ذرا انہیں بلائیں, ان سے ذرا پوچھیں, میرے بارے میں پوچھیں. مجھے ڈر ہے کہ میں نے اگر پبلکلی اعلان کر دیا نا تو وہ مجھے بیش کر دیں گے اور شان کر دیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں وہ ایکسپوز ہو, وہ پبلک کے سامنے آج ایکسپوز ہو, ان کی یہ منافقت ایکسپوز ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیوز کی پارٹی سے پوچھا یہ بتاؤ, یہ بائی دا وے بنو جو ہے وہ کینوکا کے تھے, بنو کینوکا یہ تیسرا ٹرائب ہے جیوز کا, ٹھیک ہے. تو بنو کینوکا کے لوگوں کو جیوز کو بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حسین بن سلام کون ہے تم میں سے؟ تو اب ان کا جواب سنیں. انہوں نے کہا ہی از آور چیف, وہ ہمارا سردار ہے, سن آف آور چیف, ہمارے سردار کا بیٹا, اینڈ دا موسٹ نالجیبل آف اس, سب سے زیادہ نالجیبل ہے ہم سے, اینڈ دا سن آف دا موسٹ نالجیبل آف اس, دا بیسٹ آف اس, سن آف دا بیسٹ آف اس, آور ریبہ اینڈ آر اسکالر. تعریفوں کے پل باندھ دو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واٹ اف ہی ور ٹو انٹر اسلام, اگر میں تمہیں بتاؤں اسلام قبول کر لیا اس نے. تو انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے, وہ عقل مند ہے, وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور 3 بار انہوں نے ریپیٹ کیا وہ کبھی نہیں کرے گا, وہ کبھی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ باہر ہے. عبداللہ سامنے آ گئے اور عبداللہ نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, جو کرنا ہے کرنا. اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو پھر ان کے الفاظ آگے سے سنیں. وہ الفاظ ہیں جی یو لائے, تم جھوٹ بولتے ہو. تو انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہی از دا موسٹ وکڈ امنگسٹ اس, سن آف دا موسٹ وکڈ امنگسٹ اس, ہی از اے فول, ہی از دیٹ. مطلب وہ تعریفیں ساری کی ساری اسی وقت ٹرن ہو گئیں اور انہوں نے لٹرلی گالیاں دینا شروع کر دی.
تو پھر عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا یہ سازشی لوگ, دے آر اے پیپل آف سلینڈر, دے آر اے پیپل آف ٹریچری, لائز اینڈ انکویٹی. اب دیکھیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جب ہم ایسے واقعات سناتے ہیں تو ہم پہ پتہ ہے الزام کیا لگتا ہے, ہیٹ سپیچ کر. دیکھیں اگر یہ ہیٹ سپیچ ہے تو نعوذ باللہ کل کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے قرآن ہیٹ سپیچ کر. سورہ البقرہ میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے فرد جرم عائد کی ہے جیوز کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے. قرآن اور اسلام جو ہے نا قولاً سدید ہے, کھری بات, سیدھی بات, جس کی جو مسٹیک ہے اسے بتائی جا رہی تاکہ وہ سدھر جائے. اب ہمیں ہیٹ سپیچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فورگیو بھی کیا ان لوگوں کو, ٹھیک ہے, ان سے حسن سلوک بھی کیا. تو حسن سلوک ہم کریں گے, لیکن جب آپ ایسی حرکتوں پہ آئیں گے تو پھر یہ نہ کہیں یہ ہیٹ سپیچ, پھر وہ حرکتیں ہمیں بتانی پڑیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ اس دور کے جیوز کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے.